قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، یوسف نے فرمایا اسی نے میرے دل کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہا بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ قال فرمایا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی ہے اور آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کرتی ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنی براءت کا اظہار اور حقیقت حال کا بیان ضروری سمجھا اور فرمایا یہ مجھ سے برے فعل کی طلبگار ہوئی تو میں نے اس سے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز نے کہا اس بات پر کس طرح یقین کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کرنا چاہیے۔ عزیز نے کہا کہ 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے پر قادر ہے۔ عزیز نے اس بچے سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور اس نے کہا اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا۔ اس واقعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی معلوم ہوئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی پاکیزگی کی گواہی بچے سے دلوائی گئی۔ اگرچہ یہ بھی عظیم چیز ہے، لیکن جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو چونکہ وہ معاملہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت کا بھی تھا، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و عصمت اور پاکیزگی کی گواہی اللہ عز و جل نے خود دی۔ دودھ پینے کی عمر میں کلام کرنے والے بچے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خیال رہے کہ چند شیر خوار بچوں نے کلام کیا ہے۔ نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ گواہ۔ نمبر 2 نبی پاک علیہ السلام کہ آپ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی حمد الہی کی۔ نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 4 حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 5 حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ نمبر 6 حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 7 اس عورت کا بچہ جس پر بدکاری کی تہمت لگائی گئی تھی اور وہ بے گناہ تھی۔ نمبر 8 خندق والی مصیبت زدہ عورت کا بچہ یعنی اصحاب اخدود۔ نمبر 9 حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنگھی کرنے والی کا بچہ۔ نمبر 10 مبارک یمامہ جس نے پیدا ہوتے ہی نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے گواہی دی۔ اور نمبر 11 جریج راہب کی گواہی دینے والا بچہ۔ فلما رأى قميصه قد من دبر پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا، تفسیر صراط الجنان میں ہے
یعنی جب عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا اور جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے، تو زلیخا سے کہا تمہاری یہ بات کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہ صرف تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے تم مردوں پر غالب آ جاتی ہو۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ ترجمہ: اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ یوسف، اے یوسف تفسیر صراط الجنان میں ہے جب عزیز مصر کے سامنے زلیخا کی خیانت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ثابت ہو گئی تو عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح معذرت کی، اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اس پر مغموم نہ ہو، بے شک تم پاک ہو۔ اس کلام سے یہ بھی مطلب تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرو تاکہ چرچا نہ ہو اور شہرہ عام نہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت کی مزید علامتیں۔ اس آیت کے علاوہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت کی بہت سی علامتیں موجود تھیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شریف طبیعت انسان اپنے محسن کے ساتھ اس طرح کی خیانت روا نہیں رکھتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اچھے اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہوتے ہوئے کس طرح ایسا کر سکتے تھے۔ دوسری یہ کہ دیکھنے والوں نے آپ کو بھاگتے آتے دیکھا، اور طالب کی یہ شان نہیں ہوتی بلکہ وہ درپے ہوتا ہے، آگے نہیں بھاگتا، بھاگتا وہی ہے جو کسی بات پر مجبور کیا جائے اور وہ اسے گوارا نہ کرے۔ تیسری یہ کہ عورت نے انتہا درجے کا سنگار کیا تھا اور وہ غیر معمولی زیب و زینت کی حالت میں تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رغبت و اہتمام محض اس کی طرف سے تھا۔ چوتھی یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی و طہارت جو ایک دراز مدت تک دیکھا جا چکا تھا، اس سے آپ کی طرف ایسے برے فعل کی نسبت کسی طرح قابل اعتبار نہیں ہو سکتی تھی۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے عورت تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ جو تو نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں۔ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارادہ کرنے کی وجہ سے بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ: اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے عزیز مصر نے اگرچہ اس قصے کو بہت دبایا لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا اور شہرا ہو ہی گیا۔ شہر میں شرفائے مصر کی عورتیں زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی زلیخا اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوانے پن میں اس کو اپنے ننگ و ناموس اور پردے و عفت کا لحاظ بھی نہ رہا۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا
رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ ترجمہ: تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی تو ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھنے کی نشستیں تیار کر دیں اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آئیے۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑائی پکار اٹھی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھی سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ فلما سمعت بمكرهن، تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی، تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی جب زلیخا نے سنا کہ اشراف مصر کی عورتیں اسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر ملامت کرتی ہیں تو اس نے چاہا کہ وہ اپنا عذر ان کے سامنے ظاہر کر دے، چنانچہ اس کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اشراف مصر کی 40 عورتوں کو مدعو کر لیا۔ ان میں وہ سب عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اس پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے نہایت پرتکلف نشستیں تیار کر دیں جن پر وہ بہت عزت و آرام سے تکیے لگا کر بیٹھی۔ دسترخوان بچھائے گئے اور طرح طرح کے کھانے اور میوے اس پر چنے گئے۔ پھر زلیخا نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی تاکہ وہ اس سے کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور میوے تراش لیں۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا ان عورتوں کے سامنے نکل آئیے۔ پہلے تو آپ نے اس سے انکار کیا، لیکن جب اصرار و تاکید زیادہ ہوئی تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو آنا ہی پڑا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی پکار اٹھی، کیونکہ انہوں نے اس عالم افروز جمال کے ساتھ نبوت و رسالت کے انوار، عاجزی اور انکساری کے آثار، شاہانہ ہیبت و اقتدار اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں اور حسین و جمیل صورتوں کی طرف سے بے نیازی کی شان دیکھی تو تعجب میں آ گئیں اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بھر گئی اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی اور ان کے حسن و جمال میں گم ہو کر پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ہاتھ کٹنے کی تکلیف کا اصلاً احساس نہ ہوا۔ وہ پکار اٹھی کہ سبحان اللہ، کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے کہ ایسا حسن و جمال انسانوں میں دیکھا ہی نہیں گیا، اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ و پیراستہ سامنے موجود ہیں، اور آپ کی شان بے نیازی ایسی کہ کسی کی طرف نظر نہیں فرماتے اور قطعاً التفات نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے بڑے حسین انداز میں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں فرق۔ علامہ احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا اور ان کا حسن ظاہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کو اپنے جلال کے پردوں میں نہیں چھپایا، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا نظارہ کر کے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو گئیں، جبکہ حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کامل حسن عطا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کو اپنے جلال کے پردوں میں چھپا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا حسن کامل دیکھ کر بھی کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا اقدس کی تفصیلات بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی نہیں بلکہ چھوٹے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہیں، کیونکہ بڑے صحابہ کرام کے دلوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت و جلال اس قدر تھی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظر نہ اٹھا سکتے تھے۔
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ ترجمہ: زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے تانا دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ قالت، زلیخا نے کہا، تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن و جمال میں گم ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا، یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے تانا دیتی تھی، اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میرا دیوانہ پن کچھ قابل تعجب اور ملامت نہیں، اور بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ زلیخا کا کہنا مان لیجئے۔ ان کی بات سن کر زلیخا بولی، بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، اور چوروں، قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے میرا دل مجھ سے چھین لیا اور میری نافرمانی کی اور فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا، تو اب انہیں بھی خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیند سونا میسر نہ ہوگا، جیسا میں جدائی کی تکلیفوں میں مصیبتیں جھیلتی اور صدموں میں پریشانی کے ساتھ وقت کاٹتی ہوں، یہ بھی تو کچھ تکلیف اٹھائیں۔ میرے ساتھ ریشم میں شاہانہ چارپائی پر عیش گوارا نہیں ہے تو قید خانے کے چبھنے والے بوریے پر ننگے جسم کو دکھانا گوارا کریں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی گفتگو بہت ناگوار ہوئی تو بارگاہ الہی میں عرض کی، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ۔ ترجمہ: یوسف نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اس کام کی بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں یہی سمجھ آئی کہ وہ ضرور ایک مدت تک کے لیے اسے قید خانے میں ڈال دیں۔ ثم بدا لهم، پھر ان کے لیے یہی بات ظاہر ہوئی۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھی تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب 2-3 روز حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قید خانے میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت و مشقت دیکھ کر انہیں نعمت و راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کر لیں۔ زلیخا نے اس رائے کو مانا اور عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبرانی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے، مناسب یہ ہے کہ ان کو قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ خطاوار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں۔ یہ بات عزیز کے خیال میں آ گئی اور اس نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. ترجمہ: اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں. اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے. تفسیر سراۃ الجنان میں ہے ان 2 جوانوں میں سے ایک تو مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزدان عملیکی کے باورچی خانے کا انچارج تھا، اور دوسرا اس کا ساقی. ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا، اور اس جرم میں دونوں قید کر دیے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں. ان 2 جوانوں میں سے جو بادشاہ کا ساقی تھا اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں. بادشاہ کا کاسا میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا. دوسرا یعنی کچن کا انچارج بولا میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں. اے یوسف علیہ السلام، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں. بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن میں روزہ دار رہتے ہیں، ساری رات نماز میں گزارتے ہیں، جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کی خبر گیری رکھتے ہیں، جب کسی پر تنگی ہوتی ہے تو اس کے لیے کشائش کی راہ نکالتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار اور توحید کی دعوت شروع کر دی اور یہ ظاہر فرما دیا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے جتنا وہ لوگ آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں، کیونکہ علم تعبیر ظن پر مبنی ہے. اس لیے آپ نے چاہا کہ انہیں ظاہر فرما دیں کہ آپ غیب کی یقینی خبریں دینے پر قدرت رکھتے ہیں اور اس سے مخلوق عاجز ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے غیبی علوم عطا فرمائے ہوں اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہے. اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں ایک ان قریب سولی دیا جائے گا، اس لیے آپ نے چاہا کہ اس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کریں اور جہنم سے بچا دیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لیے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کی تنگ و تکلیف دہ زندگی میں بھی کس قدر پیارا اور دل نواز کردار ہے. کاش کہ ہم عافیت کی زندگی میں ہی ایسے کردار کو اپنانے کی کوشش کر لیں. قید کی حالت میں بھی تبلیغ. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اکابر اولیاء کرام بھی جہاں عافیت کی حالت میں دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، وہیں قید و بند کی صعوبتوں میں بھی انہوں نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے تبلیغ دین کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا، جن میں ایک بہت بڑا اور عظیم نام سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی کا ہے. جب اکبر بادشاہ نے ملحدین اور بے دینوں کے ذریعے ایک نیا دین یعنی دین اکبری ایجاد کیا تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی نے ملک کے طول و عرض میں دین اکبری کے خلاف اور دین اسلام کے دفاع میں مکتوبات اور مریدین کی جماعت کے ذریعے اپنی تبلیغی کوششوں کو عام کر دیا. پھر جب اکبر بادشاہ مر گیا اور اس کے بعد جہانگیر نے سلطنت کی زمام کار سنبھالی تو اس نے اپنی حکومت مضبوط کرنے کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی کو اپنے دربار میں بلایا اور تعدیب کرنے، تہذیب سکھانے اور دربار شاہی کی تعظیم نہ کرنے کو بہانہ بنا کر انہیں قلعہ گوالیار میں قید کر دیا. لیکن آپ رحمت اللہ تعالی نے وہاں قیدیوں میں بھی اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو جاری رکھا
جس کے نتیجے میں ہزاروں کافر و مشرک قیدی مشرف با اسلام ہو گئے۔ اسی طرح قید خانے سے مکتوبات کے ذریعے اپنے اہل و عیال، مریدوں اور اہل محبت کو احکام اسلام پر عمل کی دعوت دیتے رہے۔ ان میں سے ایک خط ملاحظہ ہو۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے صاحبزادوں خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی علیہما کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: فرزندان گرامی، مصیبت کا وقت اگرچہ تلخ و بے مزہ ہے، لیکن اس میں فرصت میسر آ جائے تو غنیمت ہے۔ اس وقت تمہیں چونکہ فرصت میسر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ، اور ایک لمحہ بھی فارغ نہ بیٹھو۔ 3 باتوں میں سے ہر ایک کی پابندی ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت۔ نمبر 2، لمبی قراءت کے ساتھ نماز۔ نمبر 3، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار۔ کلمہ لا کے ساتھ نفس کے خود ساختہ خداؤں کی نفی کریں، اپنی مرادوں اور مقصدوں کی بھی نفی کریں۔ اپنی مرادیں چاہنا یعنی جو ہم چاہیں وہی ہو جائے، گویا یہ خدائی کا دعویٰ کرنا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سینے میں کسی مراد کی کوئی گنجائش نہ رہے اور ہوس کا خیال تک نہ آنے پائے، تاکہ حیات کی حقیقت متحقق ہو۔ نفسانی خواہشات جو کہ جھوٹے خدا ہیں کو کلمہ لا کے تحت لائیں، تاکہ ان سب کی نفی ہو جائے اور تمہارے سینے میں کوئی مقصد و مراد باقی نہ رہے، حتیٰ کہ میری رہائی کی آرزو بھی، جو اس وقت تمہاری سب سے اہم آرزوؤں میں ہے، نہ ہونی چاہیے۔ تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فعل و مشیت پر راضی رہیں۔ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسے اپنا وطن سمجھیں۔ یہ چند روزہ زندگی جہاں بھی گزرے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرنی چاہیے۔ جیل میں تبلیغ کے حوالے سے ایک دوسرا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگہبانوں میں سے ایک شخص حسن بن قحطبہ نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی: میرا کام آپ سے مخفی نہیں ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کیے پر نادم ہو، اور جب تجھے کسی مسلمان کو قتل کرنے اور خود قتل ہونے میں اختیار دیا جائے تو تم اسے قتل کرنے پر اپنے قتل ہونے کو ترجیح دو، اور اللہ تعالیٰ سے پختہ ارادہ کرو کہ آئندہ تم کسی مسلمان کو قتل نہیں کرو گے، اور تم نے اس عہد کو پورا کر لیا تو سمجھ لینا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ ترجمہ: فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ قال فرمایا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے فرمایا: تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا جو تم نے میرے سامنے بیان کیا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم نے خواب میں جو کھانا دیکھا اور اس کے بارے میں مجھے خبر دی ہے، میں حقیقت میں اس طرح ہونے سے پہلے ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ تمہارے گھروں سے جو کھانا تمہارے لیے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی مقدار، اس کا رنگ اور تمہارے پاس آنے سے پہلے اس کے آنے کا وقت اور یہ کہ تم نے کیا کھایا، کتنا کھایا اور کب کھایا بتا دوں گا۔ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر ان دونوں قیدیوں نے کہا: یہ علم تو کاہنوں اور نجومیوں کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: میں کاہن یا نجومی نہیں ہوں، جس کے بارے میں میں تمہیں خبر دوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اس نے میری طرف فرمائی، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ عز و جل پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں خواب کی تعبیر سے متعلق ذکر ہوا، اس مناسبت سے ہم یہاں خواب بتانے کے آداب، خواب کی تعبیر بیان کرنے کے آداب،
خواب کی تعبیر بیان کرنے والے مشہور علماء اور اس موضوع پر مشتمل کتابوں کا ذکر کرتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک معمول بھی بیان کرتے ہیں۔ خواب کے بارے میں 3 احادیث۔ نمبر 1، صرف اس کے سامنے خواب بیان کیا جائے جو اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہو، یا وہ اس سے محبت رکھتا ہو یا وہ قریبی دوست ہو۔ حاسدوں اور جاہلوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ نمبر 2، اپنی طرف سے خواب بنا کر بیان نہ کیا جائے کہ اس پر حدیث پاک میں سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی خواب گڑے جو اس نے دیکھی نہ ہو تو اسے اس چیز کا پابند کیا جائے گا کہ وہ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگائے، اور وہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ نمبر 3، ڈراؤنے خواب دیکھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی خواب سے گھبرا جائے تو کہہ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کی ناراضی اور اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسوں اور ان کی حاضری سے، تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ خوابوں کی تعبیر بتانے کے آداب۔ یاد رہے کہ خواب کی تعبیر بیان کرنا نہ ہر شخص کا کام ہے اور نہ ہی ہر عالم خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے، بلکہ خواب کی تعبیر بتانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اسے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی خواب کی تعبیروں پر عبور ہو، الفاظ کے معانی، کنایات اور مجازات پر نظر ہو، خواب دیکھنے والے کے احوال اور معمولات سے واقفیت ہو، اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والا متقی و پرہیزگار ہو۔ موضوع کی مناسبت سے یہاں خواب کی تعبیر بیان کرنے کے 5 آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جب تعبیر بیان کرنے والے کے سامنے کوئی اپنا خواب بیان کرنے لگے تو وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ اس سے کہے، جو خواب آپ نے دیکھا اس میں بھلائی ہو، آپ اپنا خواب بیان کریں۔ نمبر 2، اچھے طریقے سے خواب سنیں اور تعبیر بیان کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ نمبر 3، خواب سن کر اس میں غور کرے، اگر خواب اچھا ہو تو خواب بیان کرنے والے کو خوشخبری دے کر اس کی تعبیر بیان کرے، اور اگر برا ہو تو اس کے مختلف احتمالات میں جو سب سے اچھا احتمال ہو وہ بیان کرے، اور اگر خواب کا اچھا یا برا ہونا دونوں برابر ہو تو اصول کی روشنی میں جسے ترجیح ہو وہ بیان کرے، اور اگر ترجیح دینا ممکن نہ ہو تو خواب بیان کرنے والے کا نام پوچھ کر اس کے مطابق تعبیر بیان کر دے، اور خواب بیان کرنے والے کو تعبیر سمجھا دے۔ نمبر 4، سورج طلوع ہوتے وقت، زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت تعبیر بیان نہ کرے۔ نمبر 5، تعبیر بیان کرنے والے کو بتائے گئے خواب اس کے پاس امانت ہیں، اس لیے وہ ان خوابوں کو کسی اور پر بلا ضرورت ظاہر نہ کرے۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے والے مشہور علماء اور تعبیر پر مشتمل کتابیں۔ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں مہارت رکھنے والے علماء نے اس موضوع پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے ایک امام المعبرین حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تفسیر الاحلام الکبیر ہے، جو کہ تعبیر الرؤیا کے نام سے مشہور ہے، اور ایک کتاب علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے جو کہ تعبیر المنام کے نام سے مشہور ہے۔ خواب کی تعبیر سے متعلق نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول اور 2 خوابوں کی تعبیریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے یعنی خواب کو امر عظیم جانتے اور اس کے سننے، پوچھنے، بتانے، بیان فرمانے میں نہایت درجے کا اہتمام فرماتے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز صبح پڑھ کر حاضرین سے دریافت فرماتے، آج کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ جس نے دیکھا ہوتا وہ عرض کرتا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب کی تعبیر فرماتے۔ اسی سلسلے میں 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پیا،
یہاں تک کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں سے بھی نکلنے لگی۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد علم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے درمیان میں ایک ستون ہے جس کی چوٹی پر ایک حلقہ ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھو۔ میں نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں۔ پھر میرے پاس ایک ملازم آیا اور اس نے میرے کپڑے سنبھالے تو میں چڑھ گیا اور میں نے اس حلقے کو پکڑ لیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے حلقہ پکڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ خواب بیان کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ باغ تو اسلام کا باغ ہے اور وہ ستون بھی اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ مضبوط حلقہ ہے، یعنی آخری وقت تک تم اسلام کو ہمیشہ پکڑے رہو گے۔